السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، یا جو آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے، وہ ہے سینے میں ریشہ یا بلغم کی وجہ سے سانس کی تنگی۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ بلغم جب زیادہ سینے میں پڑ جاتی ہے یا نزلہ زکام کا پراپر علاج نہیں ہوتا تو وہ سینے کے اندر جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کے اندر تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اسباب کے حوالے سے یا وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ اس میں یہ کہہ لیں کہ ٹھنڈ کا زیادہ لگنا، یا نزلہ زکام کا پراپر علاج نہ کروانا، یا یہ کہہ لیں کہ نزلہ زکام شروع ہوا ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ نزلہ زکام روکنے والی ایلوپیتھی یا انگریزی ادویات کا استعمال کر لینا، یا کوئی ایسی غذا کا استعمال کر لینا جس کی وجہ سے وہ بلغم جم جاتی ہے، پراپر طریقے سے وہ خارج نہیں ہوتی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ نہ ہی کچی بلغم ہوتی ہے اور نہ ہی پکی ہوتی ہے۔ یعنی پکی بلغم جس کو ہم کہیں گے کہ جو پیلی وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ بلغم پک چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک لیس دار بلغم ہوتی ہے جو کہ اندر چمٹی ہوئی ہوتی ہے، جس کو باہر خارج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور یعنی اس کے اندر لیس ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہہ لیں کہ اگر وہ بلغم پک چکی ہے، اور عمومی طور پر جو ادویات ہم لوگ جو ہربل میڈیسن میں استعمال کروائی جاتی ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ بلغم پکے۔ جو لیس دار بلغم جو سینے میں جم چکی ہے، یا ناک بند ہو چکا ہے، یا سر بھاری رہتا ہے، تاکہ وہ لیس دار جو بلغم ہے وہ پک جائے اور بآسانی خارج ہو جائے۔ تو اس میں جو اور اسباب کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آئس کریم وغیرہ یا ٹھنڈی کوئی ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا، یا کوئی گرم چیز ایسی کھائی ہے تو گرم چیز کے بعد فوراً کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کر لینا، یا نزلہ زکام معمولی حالت میں شروع ہوا ہے لیکن پرواہ کیے بغیر ٹھنڈ کے اندر بندہ پھرتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ناک کے نتھنے جو ہے ان میں ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ گلا جو ہے وہ متورم ہو جاتا ہے، گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کی کیفیات کے اندر، اس کی وجوہات کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ جب یہ سینے میں اس بلغم کا جمع ہو جاتا ہے تو سب سے بنیادی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یعنی سانس جس طرح پراپر طریقے سے ہم تندرست ایک آدمی لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس بیمار کو، یا یہ کہہ لیں کہ جس کے اندر یہ بلغم موجود ہے، تو اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ اور اس طرح کبھی یہ کہہ لیں کہ اگر بلغم پیلے رنگ کی ہے، پھر تو وہ کھانسی کرنے کے ساتھ ہی جو ہے، جب وہ یہ کہہ لیں کہ پھیپھڑے اس کو باہر خارج کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ جو کھانسی پیدا ہوتی ہے اور بلغم پیلے رنگ کی وہ باہر خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ جیسے چکنائی والی ہے، لیس دار ہے، تو لازمی بات ہے اس کو باہر نکالنے میں پھیپھڑے جو ہیں ان کو بھی مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے، اور سانس میں اس وجہ سے تنگی ہوتی ہے اور پراپر طریقے سے وہ خارج بھی نہیں ہوتے۔ اور عمومی طور پہ اس میں جو چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ بوڑھے جو ہیں وہ زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جو آج نسخہ میں آج آپ کو اس میں بتاؤں گا، سب سے بنیادی چیز جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی غذا کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے۔ غذا میں کیسے آپ نے توجہ دینی ہے کہ ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ چنے ابلے ہوئے، یعنی جس طرح مسالہ بناتے ہیں پرانی گھروں میں خواتین بڑی بوڑھیاں یہ بناتی رہتی ہیں کہ مسالہ وغیرہ ڈال کے اور اس طرح شوربہ بناتی ہیں چنے کالے چنوں کا، تو وہ آپ ایک ایک پیالی وہ شوربہ وہ آپ صبح و شام نوش فرمائیں۔ اس کے علاوہ نسخہ نوٹ فرما لیں آپ کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سنڈ، یعنی ادرک جو خشک کی ہوئی ہوتی ہے، سنڈ اس کو بولتے ہیں، یہ آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ کالی مرچ،
فلفل سیاہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے آدھا تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اس کے علاوہ شہد آپ نے یعنی ہنی، یہ آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ اور یہ انتہائی مفید نسخہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر کسی کو کھانسی ہے، کسی کے سینے میں بلغم ہے، بلکہ میرے پاس تو کئی ایسے پرانے دمے والے جن کو یہ پوری رات وہ تنگ ہوتے ہیں، پوری رات سو نہیں سکتے ہیں، یہ انہی ادویات کے ساتھ میں نے ان کا بھی الحمدللہ علاج کیا، ان کو خاطر خواہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ آپ یہ بلا خوف و خطر آپ اس کو بنائیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آپ تھوڑی مقدار میں استعمال کروائیں، جو بڑے ہیں ان کو آپ یہ ہاف چمچ چائے والا جو ہے یہ آپ ان کو صبح اور شام دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے جس کو بھی کھلایا ہے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے، تو اوپر سے پانی نہیں پینا ہے۔ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ نے جو ہے نا اوپر سے پانی بالکل نہیں پینا ہے، اور رات کو یہ سوتے وقت آپ اس کو یہ دے دیں اوپر سے، تاکہ وہ بندہ سو جائے یا وہ بچہ سو جائے، تو انشاءاللہ یہ 2-4 دنوں کے اندر خاطر خواہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ اس میں سنڈ ہے اور کالی مرچ ہے اور شہد ہے، یعنی باقی مقدار تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔